احمد ربانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور استقبال رمضان کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ جناب مولانا احمد ربانی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام ذمہ داران جماعت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں، آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، وہ ہمارے دروازوں پر، ہمارے دلوں پر دستک دے گا۔ ذرا اس گفتگو کو اور اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا کتنا رمضان آئے گا اور اللہ کی توفیق سے ہم اس کو گزاریں گے۔ ذرا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے رمضان گزار دیے ہیں۔ اور رمضان یہ دراصل اہل ایمان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان دراصل اہل ایمان کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ایمان کی تقویت کا مہینہ ہے، یہ عشق مصطفیٰ کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہے۔ لیکن کتنے رمضان گزر گئے، وہ تقویٰ تو مجھے میسر نہیں ہوا جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ بندگی رب، وہ اطاعت الہی، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی لائے ہوئے نظام کی اطاعت اور اس کی بالادستی، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیسا رمضان گزارتے ہیں ہم، جو پورا مہینہ کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم قرآن بھی سنتے ہیں، اور ہم دن کو بھوکے اور پیاسے بھی رہتے ہیں۔ سارے جائز کام ان کو دن کے وقت ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اسی طرح پہلے کی طرح دوبارہ ہو جاتے ہیں؟ وہ اثرات، وہ روحانیت، وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں ہمارے کہیں نظر نہیں آتی ہیں، کریکٹر میں، کردار میں، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے میں،
انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں، کہیں وہ رمضان کی وہ ساری رمق کہیں نظر نہیں آتی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج ہم پھر 2025 کے رمضان کا استقبال کرنے چلے ہیں۔ آج پھر ہم پرعزم ہیں کہ رمضان آئے گا اور ہم رمضان کے روزے رکھیں گے اور اس کے اندر نیکیاں کریں گے اور اس کے اندر خیر و برکات کو ہم سمیٹیں گے۔ لیکن میں اپنے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے یہ کہوں گا، اس مرتبہ جو رمضان آئے نا، تو اس رمضان کو پہلے سے ہی ہمیں ایسی پلاننگ کرنی چاہیے، یہ ہماری زندگی کا ایسا رمضان ہو کہ جو ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ کر رکھ دے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنی ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور آمد رمضان سے پہلے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر پچھلے رمضان کے فرض روزے ہمارے اوپر رہتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر وہ ہم نہیں رکھ پائے، تو ان روزوں کی قضا اور ان کے جو ذمے ہماری نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کی ترتیب ضرور بنائیے گا۔ اگر ہم پچھلے ہماری زندگی میں یہ 41واں رمضان آ رہا ہے میری زندگی کا، اگر میں شعوری طور پر یہ میری زندگی کا 35واں رمضان ہے یا 25واں رمضان ہے یا 40واں رمضان ہے یا 50واں رمضان ہے، تو آج یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں، اے اللہ میں اپنے ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو میں جان بوجھ کر میں نے کیے ہیں، میں ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو مجھ سے انجانے سے ہوئے ہیں، میں ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے علی الاعلان کیے ہیں، اور میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں اے اللہ جو میرے علم میں ہے، اور ان سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میرے علم میں نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں میرے اللہ۔ اور یہ جو رمضان گناہوں کی مغفرت کا مہینہ جس کو کہا گیا، جس کو گناہوں کی بخشش کا مہینہ کہا گیا، اے اللہ میں اس رمضان میں اس کی رحمتیں اور برکتوں کو صحیح طریقے سے سمیٹنے کی میں آج سے پلاننگ کروں گا۔ کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ یہ توبہ، یہ استغفار، یہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اور پھر اس کے ساتھ چند چیزیں اور جوڑ لیجئے، وہ یہ ہے اگر تو کوئی فرض چھوڑ ہے تو اس کو ادا کرنے والے بن جائے۔ اگر کسی کا حق لیا ہے نا، اس حق کو واپس کر دے، توبہ تب سچی ہوگی، ورنہ یہ توبۃ الکذابین ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا جناب، یہ بات تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے توبہ کا ورد کیا نا، میں استغفار کرتا ہوں، مجھے بات کہنے دیجئے۔ مجھے لگا کہ وہ حضرت علی کے سامنے جو بدو تھا نا، وہ آج کے زمانے کا بدو تھا، وہ میں تھا، وہ آپ میں سے کوئی تھا جس کے ہاتھ میں 100 دانے کی تسبیح تھی، اور تسبیح پر دانے پہ دانہ ماری جا رہا تھا، استغفر اللہ ربی، لیکن ادھر وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا، ادھر وہ استغفار کی تسبیح کے پہ دانہ مارتا ہے، ادھر اس نے اپنے بہن اور اپنے بھائی کو بھی اس نے پریشان کر رکھا تھا، ادھر وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، ادھر وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن ادھر اس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی بھی پریشان ہے، ادھر وہ سب کچھ کر رہا ہے، ادھر اس کی بہن وہ اس کی حرکتوں سے پریشان ہے، اس کے بیوی اور اس کے بچے اس کی حرکتوں سے پریشان ہیں۔
جی ہاں، اس کی زبان سے تو جھوٹ ہی نہیں جاتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ اور ذخیرہ اندوزی سب کچھ کیے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ تو توبۃ الکذابین ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اچھا، وہ جو بدو تھا نا حضرت علی کے سامنے، وہ میری اور آپ کی طرح ہٹ دھرم نہیں تھا، وہ ضدی نہیں تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر کہتا ہے، جناب علی مجھے بتائیے میں سچی توبہ کیسے کروں اور میں سچی توبہ کرنے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں؟ تو جناب علی نے فرمایا کہ سنو، اگر تم سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو، یہ کام تم کرو اپنی توبہ کے ساتھ۔ ایک تو جو فرائض تم نے چھوڑے ان فرائض کے ادا کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری بات کی کہ جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں پر تم نادم ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی، آئندہ کے لیے تم عزم کر لو کہ آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اگر کسی کا حق نہ رہا ہے تو اس کو حق واپس کرو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ کر لو کہ میرے اللہ آج یہ گناہ مجھ سے ہوا، آج کے بعد میں یہ گناہ کروں گا نہیں۔ تو جناب یہ ہے سچے لوگوں کی توبہ۔ تو ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جناب علی؟ اللہ کو؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو، ایک فرائض کی پابندی، اور دوسرا اپنے گناہوں پر توبہ اور ندامت اختیار کریں گے، استغفار کریں گے، دل کو گناہوں سے پاک کریں گے، اپنے سوچ اور فکر کو برے خیالات سے مبرہ کریں گے۔ جہاں میں اپنے منہ کو کھانے اور پینے سے بند کروں گا، وہیں پر میرے آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب ایک جملے پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آنکھ کے گناہ پر بات کروں، میں کان کے گناہ پر بات کروں، میں زبان کے بات کروں، میں ہاتھ اور پاؤں کے گناہ پر بات کروں، اور احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں تم اپنے منہ کو کھانے اور پینے سے بند رکھو گے، وہاں تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے دل کا بھی روزہ۔ غرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں، تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا ہم سب استقبال کر سکیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دیتے تھے جناب، ایسا ہی ہے نا، رجب سے شروع کر دیتے تھے آپ رمضان کی تیاری۔ اور شعبان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے، وہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اپنے آپ کو رمضان کی وہ ساری برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کرتے تھے۔ اس لیے بنیادی یہ باتیں ہیں، اگر رمضان کو گزارنا ہے تو اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کر کے آپ کو رمضان گزارنا پڑے گا۔ کریں گے یہ کام یا نہیں کریں گے؟ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھیں اور سکھائیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف، عیدین اور دیگر شرعی احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھانے کا ماحول اپنے گھروں میں بنانا چاہیے۔ اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنانا چاہیے، اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام تقوی ہے، اور تقوی قرآن مجید کا باقاعدہ ایک پورا
ایک موضوع ہے، ایک مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے تقوی، اور قرآن نے اس کو بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تو آپ کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، اپنا برگزیدہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنا محبوب ترین بندہ بنانا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے روزے اللہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے خزانے میں گندم اللہ نے ذخیرہ کرنی ہے، ایک مہینہ مسلمانوں کو بھوکا رکھے، وہ پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ گندم اکٹھی کر رہے اپنے خزانے میں۔ ہاں، وہ مجھے اور آپ کو پانی سے روک کر اللہ تعالیٰ پانی کے ذخائر اپنے پاس جمع کرنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے روزے کا؟ نہیں جناب، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنانا چاہتے ہیں، اپنا برگزیدہ بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں اس سے پہلے جتنے رمضان گزارے ہیں، کیا میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن پایا ہوں؟ تھوڑا سا اپنا جائزہ تو لے لینا چاہیے نا۔ عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، آپ ایک سکول چلا رہے ہیں، آپ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے پورا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا میں ملازم کی بات نہیں کرتا جناب، آپ کا بیٹا آپ کے اس بزنس میں اس کو کامیاب کرنے کے بجائے وہ اس کو دن بدن نیچے گرا رہا، اس کی کوالٹی کو، اس کی سارے جو آپ نے اس کے ڈومینز بنائے ہیں، اس کے ایس ایل اوز بنائے ہیں، ان کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے رونتا چلا جائے، تو کیا اس کو اگلے دن دکان کی چابیاں دیں گے؟ اپنے بزنس کی چابیاں دیں گے؟ اپنے کاروبار کی چابیاں دیں گے؟ نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ نے جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھا ہے، وہ اس چیک اینڈ بیلنس کے نتیجے میں وہ ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے، کامیابی کی طرف لے کر نہیں جا رہا۔ تو یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے تو اعلان یہ کیا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، ہم نے تو یہ کہا تھا، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ میں زندہ ہوں تو کس کے لیے زندہ ہوں؟ میں مروں گا تو کس کے لیے مروں گا؟ نہیں جناب، ہم تو زندہ کسی اور کے لیے ہیں۔ ہاں، دعائیں مانگتے ہیں ہم، اے اللہ میں ایمان والی موت نصیب فرمانا، ایسا ہی ہے۔ لیکن رستے کس پہ چل رہے ہیں؟ کس رستے پر ہم گامزن ہیں؟ کس گاڑی پر ہم بیٹھے ہیں؟ کیا وہ گاڑی جنت کی طرف لے جانے والی ہے؟ اس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اور ہاں، ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا بہادر آدمی ہے جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی ایسا ہے بہادر؟ اگر کوئی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے کہ جناب مولوی صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں ہوں کہ میں جو جنت کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جاتے ہم سارے جنت کے لیے ہیں اور متلاشی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کر لیں کہ یہ جس کشتی میں سوار ہوں، جس گاڑی میں بیٹھا ہوں، اور جس گاڑی کی اسٹینڈنگ پر جس بندے کو میں نے بٹھایا ہے، یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا بھی یا نہیں لے کر جائے گا؟ اس لیے یہ رمضان جو آ رہا ہے، اس کو پانے کے لیے تھوڑا سا اپنا جائزہ ہم نے ضرور لینا ہے۔ اچھا، یہ سارے کام توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہم ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھیں نا، کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو آ کر تراویح کی نماز میں میرے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے، اور آج اس رمضان میں وہ میرے ساتھ قیمتی لوگ نہیں ہیں۔
اس لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ میں رمضان کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس توفیق پر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ حدیث آپ کو بہت آپ کے ایمان کو جلا بخشنے والی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اور آپ تھوڑا سا نا آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا تصورات کی دنیا میں ضرور جائیے گا کہ کتنا شاندار وہ پورا ماحول بنا ہوگا۔ جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اخذ بیدی، میرے پیغمبر نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ اللہ اکبر، خوش قسمت تھے یا نہیں تھے؟ اور اگلی بات سنیں، انہوں نے کہا کہ جب میرے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا تو حضور نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگ تو یہ کہتے تھے نا، حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ہم سارے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور میرے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنے والا یہ کہتا تھا، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی عزت پر، آپ کی حرمت پر اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تو معاملہ جب ہے، حضور نے کہا اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ معاذ کتنے خوش قسمت آدمی تھے کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اور اس نصیحت کو اپنے پلو باندھنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد اے معاذ یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا تو میرے پیغمبر نے معاذ کو سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے میں میری مدد فرما، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو اپنا شکر ادا کرنے میں تو میری مدد فرما، اور اے اللہ تو اچھی بندگی اور عبادت کرنے میں تو میری مدد فرما۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے جو دعا میرے پیغمبر نے اپنے صحابی کو سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس لیے اس کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح میں وہ آخری خطبہ ہے، میں صرف وہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خطبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخری دنوں میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ جناب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سلیمان فارسی بھی بڑے شاندار صحابی تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، آتش پرست خاندان میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے والد ایک بہت بڑے رئیس تھے، ایک بہت بڑے سردار تھے، اور آگ کی پوجا میں بڑی عقیدت مند تھے، اور سلیمان کو بھی اسی مذہب پر قائم رکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ انہیں گھر تک محدود رکھا جاتا تاکہ وہ کسی دوسرے مذہب سے متاثر نہ ہوتے۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اس کے مذہبی طور طریقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی پابندی اس پہ کرتے تھے۔ اور ایک دن سلیمان فارسی نے ایک کلیسا کے پادری کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی عبادت نے انہیں بہت متاثر کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دین ان کے اپنے دین سے بہتر ہے۔ ان کا دین تو آتش پرست تھا نا، آگ کو پوجا پاٹ کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا، لیکن ان کے والد نے انہیں سختی سے منع کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ تاہم وہ موقع پا کر شام کے عیسائی علماء کے پاس پہنچے اور ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک پادری کے ساتھ رہتے، اور جب اس پادری کے انتقال ہونے لگا تو اس نے مرنے سے پہلے انہیں ایک عالم کے پاس بھیجا،
اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ عیسائیت کے ایک عالم کے پاس پہنچے جس نے انہیں بتایا کہ اب دنیا میں ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی جو ہیں وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے، کھجوروں والی سرزمین۔ اور کھجوروں والی سرزمین کون سی تھی؟ وہ عرب کی تھی۔ اور حضرت سلیمان فارسی کیونکہ باپ سے تو وہ ناراض ہو کر آئے تھے نا، باپ سے تو بھاگ کر آئے تھے، تو اس لیے ان کے پاس سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ نہیں تھا، اور کچھ تجارتی قافلے جب مدینہ کی طرف جانے لگے تو ان کے ساتھ نکلے، راستے میں ان کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا اور جناب سلیمان فارسی کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور وہ جب مدینے پہنچے تو ایک یہودی کے ہاتھوں ان کو بیچ ڈالا گیا، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا اور ان کے اوصاف کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہو گئے۔ سلیمان فارسی کو پتہ چلا کہ جن نبی کی بات کی جا رہی ہے ان کے اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی، اور یہ سلیمان فارسی کو بتایا گیا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے مگر دوسروں کو کھلائیں گے، اور دوسرا ان کو نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، وہ تحفہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کے کمر پہ، ان کی کمر میں درمیان میں مہر نبوت ثبت ہوگی۔ اب حضرت سلیمان فارسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے مکہ مکرمہ جاتے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے۔ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن سلیمان فارسی کی محبت، حق کی تلاش، ایمان کی اس نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے، ہدایت کی وہ طلب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چننے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے، یہ مثال الٹی ہوئی کہ وہ کنواں پیاسے کے پاس بالآخر آیا، اور جب حضور مدینہ ہجرت کر کے آئے تو جب حضرت سلیمان فارسی کو پتہ چلا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں متلاشی تھا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں، تو انہوں نے حضور کے پاس جب پہنچے تو سب سے پہلے دن جب گئے تو وہ صدقے کا کچھ مال لے کر گئے۔ حضرت رسول اللہ کو کہا کہ یہ میں صدقے کا کچھ مال لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضور نے ان کو لیا، اور حضرت سلیمان دیکھتے رہے اس مجلس میں۔ آپ نے فوراً وہ صدقے کی کھجوریں اور صدقے کے لیے جو کچھ دیا وہ لوگوں میں بانٹ دیا جو صدقے کے مستحق تھے۔ دوسرا یا تیسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر گئے، اور پھر جو کچھ لے کر گئے اور کہا کہ حضرت رسول اللہ کو یہ آپ کے لیے میں گفٹ لے کر آیا ہوں، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت رسول اللہ نے اس کو لیا اور اپنے پاس رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر میں گیا، اور پھر میں نے کہا میں تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور ان چیزوں میں آپ سچے ثابت ہوئے، اور میں اب آخر میں آپ کی پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیے۔ تو حضرت رسول اللہ نے اپنی کمر دکھائی تو دیکھا کہ وہاں پر مہر نبوت سب تھی، تو فوراً کہا حضور مجھے آپ کلمہ توحید پڑھائیے۔ اور یہ سارے کام میں نے کیوں کیے؟ میں تو فارس سے چلا تھا، حق کی تلاش میں چلا تھا، ایمان کی محبت میں چلا تھا، ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے چلا تھا، اور وہ ہدایت کا راستہ، وہ ایمان کی محبت بالآخر مجھے مدینہ منورہ تک لے آئی ہے۔ اور یہ چہرہ، یہ نبوت کا چہرہ اور یہ نشانیاں یہ میرے عیسائی علماء نے مجھے بتائی ہیں، اور یہ نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں، اور جناب مجھے کلمہ توحید پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیجئے۔ اور یوں حضرت سلیمان اسلام قبول کرتے ہیں، اور لوگوں وہ دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد
जिस पैगंबर ने मस्जिद नबवी जो इस्लामी मदीना की इस्लामी रियासत की पहली मस्जिद थी, वो मस्जिद नहीं थी, वो दरअसल दारुल हुकूमत था, वो दारुल खिलाफा था, वो मस्जिद नहीं थी, वो मेरे पैगंबर का पार्लियामेंट था, वो मस्जिद नहीं थी, वो मेरे पैगंबर की सुप्रीम कोर्ट थी। हाँ, मुझे कहने दीजिए, वो मस्जिद नहीं थी, वो GHQ था, वो फॉरेन पॉलिसी वहां पर बनती थी, वो दाखिला पॉलिसी वहां पर बनती थी, वो इकॉनमी के सारे मसाइल उस मस्जिद नबवी की उस कोने में बैठकर मेरे पैगंबर हल किया करते थे। उसी मस्जिद के साथ आपने एक यूनिवर्सिटी कायम की है, एक कॉलेज बनाया है। वो कॉलेज असहाब सुफा के नाम से जाना और पहचाना जाता था। उस मदरसे के कुछ मुस्तकिल तालिब इल्म थे। उन मुस्तकिल तालिब इल्मों में एक तालिब इल्म सुलेमान फारसी भी थे, जो गरीब थे। आज मस्जिदों में पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वालों पर तुम ताने भी देते हो, और वो उस मदरसे की कैफियत ये थी कि मेरे पैगंबर वहां अबू हुरैरा थे, वहां अब्दुल्ला बिन मसऊद थे, वहां बहुत गरीब तरीन सहाबे कराम थे। कहते थे आज सुलेमान फारसी को रात का खाना अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर से मिलेगा, आज रात का खाना अबू हुरैरा को फला चौधरी साहब लेकर जाएंगे, अब्दुल्ला इब्न मसूद को आज फला खान साहब लेकर जाएंगे। इसलिए मस्जिदों से मोहब्बत करो। ये मस्जिदें मेरे पैगंबर ने बनाई हैं और ये मुआशरे की तब्दीली का दरिया बनी है। ये मुआशरे को जोड़ने का, इंसानों को जोड़ने का दरिया बनी है। ये उस मदीना की रियासत को मुस्तहकिम बनाने का दरिया बनी है। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये मस्जिदें आज फिरके वारियत का मरकज बन चुकी हैं। आज मिंबर और मेहराब लोगों के दिलों को जोड़ने के बजाय लोगों के दिलों में नफरत, बुग़्ज़ और हसद और अपनी जेब से फतवे निकाल कर बांटने की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये मसाजिद ये इत्तेहाद और इत्तफाक का दर्स देने का मरकज है। ये मसाजिद ये कुरान और सुन्नत, रुश्द और हदायत के दरिया बनने वाली जगह है। ये मसाजिद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का मरकज बनने वाली है। ये मसाजिद सारे अमीर और गरीब को, काले और गोरे को, छोटे और बड़े को मुत्तहिद और इकट्ठा करने का मरकज है। और इसलिए उसके नतीजे में मुआशरे में तब्दीलियां भी आया करती हैं। और मैं वो हदीस को सिर्फ आपके सामने खुलासा रखूंगा, अभी इतना वक्त नहीं कि वो डिटेल के साथ में वो पूरी हदीस आपके सामने रखूं। अल्लाह ये सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर एक अजमत और बरकत वाला महीना साए फकन होने वाला है। यह ऐसा महीना है जिसमें एक रात शब कदर यानी 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह ने इसके रोजे तुम्हारे लिए फर्ज किए हैं और इसके रातों को खड़ा होना तुम्हारे लिए नफल करार दिया है। और फिर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे, वो ऐसा जैसे आम दिनों में फर्ज अदा करे। और फिर इसकी भी तफसील बयान कर दी। फरमाया, जो इस महीने में एक नफल अदा करेगा उसको एक फर्ज का सवाब मिलेगा, जो एक फर्ज पड़ेगा उसको 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। और मेरे पैगंबर ने फरमाया, वह शहर सब्र, ये लोगों ये तो सब्र का महीना है। यह महीना तुम्हें सब्र करना सिखाता है। इस महीने में तुम्हारे जज्बात कंट्रोल में होते हैं। मैंने शुरू में कहा था, यह महीना ये तो मुसलमानों की तरबियत का महीना है, यह मुसलमानों की ट्रेनिंग का महीना है, यह मुसलमानों के ईमान की कुव्वत को जला बख्शने का महीना है। इसलिए फरमाया,
वहुव शहरु सब्र, ये तो सब्र तुम्हें सिखाने वाला है। जिस तरह तुम इस महीने में सब्र करते हो ऐसे ही तुम्हें 11 महीने सब्र करना है। फिर फरमाया वहुव शहरु सब्र, और सब्र का बदला क्या है? वह सब्रुल जन्ना, और इस सब्र का बदला जन्नत है। और फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया वहुव शहरुल मवासात, यह गमखारी का महीना है, यह हमदर्दी का महीना है, यह गम बांटने का महीना है, यह दूसरों के गमों को टटोलने का महीना है, यह उनके साथ हमदर्दी करने का महीना है। अल्लाह ताला तुम्हें ओ मालदारों, सरमायादारों, अल्लाह ताला तुम्हारी ट्रेनिंग करना चाहता है। एक महीने के रोजे रखकर तुम भूख और प्यास को पहचान लेते हो और तड़प जाते हो, लेकिन इस मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जिनको तो 11 महीने कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को साफ पानी नहीं मिलता। इसलिए फरमाया ये तो शाहरुल मवासात है, गमखारी का महीना है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया वो महीना है जिसमें मोमिन के रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजादार को अफ्तार करवाएगा उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और दोज़ख से आजादी, और उसे रोजे के बराबर सवाब मिलेगा, मगर उसके रोजादार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और जब, क्योंकि सलमान फारसी इस हदीस के रावी हैं, वो तो गरीब थे, वो तो गुलाम बनकर आए थे। जब ये अल्लाह के पैगंबर की जबान से ये फजीलत सुनी वो तो तड़प कर कहने लगे अल्लाह के नबी, ये मामला तो हजरत उस्मान इस नेकी के मामले में आगे बढ़ जाएंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो तो सरमायादार लोग हैं, वो तो लोगों को रोज़े अफ्तार करवाएंगे, वो तो लोगों को खाने खिलाएंगे और ये सारा अजर सवाब को समेट लेंगे। मुझ जैसा गरीब आदमी क्या करेगा? अबू हुरैरा जैसा गरीब आदमी क्या करेगा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे लोग क्या करेंगे? हम जैसे गरीब लोग क्या करेंगे? मेरे पैगंबर तो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो तो उम्मत की दुखों का बदावा करने वाले थे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, तुम भी इस नेकी के काम में किसी से पीछे नहीं हो। अगर तुम किसी को एक घूंट पानी से, या तुम कच्ची जानते हैं पानी के दूध के अंदर क्या डाल दे? पानी डालकर कच्ची के साथ, लस्सी के साथ, पानी के साथ अगर किसी को तुम रोजा अफ्तार करवाओगे उसका अजर तुम्हें भी मिलेगा, रोजादार के सवाब के बराबर मिलेगा, और रोजादार के सवाब में कभी नहीं की जाएगी। और आखिर में मेरे पैगंबर ने फरमाया वह रहमतुन, इसका जो पहला अशरा है वो रहमत का है, इसका दूसरा जो अशरा है मग़फ़िरत का अशरा है, और इसका जो तीसरा अशरा है वो जहन्नुम से खलासी का अशरा है। और फिर मेरे पैगंबर ने इस पूरे अपने कलाम का खुलासा पेश किया जो इस महीने के अंदर अपने मातहत लोगों पर, अपने मजदूरों पर, अपने मुलाजमीन पर नरमी करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। हज़रात मोहतरम, मैं अपने पूरे इस दर्स का आपके सामने खुलासा रखना चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला तुम्हें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की, 5 दिन में 5 मरतबा आपको ये क्यों हुक्म देता है कि तुम आओ और आकर 5 वक्त एक इमाम के पीछे खड़े होकर तुमने नमाज अदा करनी है। और फिर अल्लाह ताला ने रमजान में एक पूरे साल में एक महीना दिया और उस महीने में कहा कि तुम इस महीने में रोजे रखोगे। हाँ, अगर तुम मालदार हो, तुम्हारे पास माल और दौलत है, अगर वो साहिब नसाब हो, ज़कात तक पहुंचते हो और साल उस पर गुजर जाता है, फिर तुमने अपने मालों से ज़कात भी देनी है। हाँ, तुम और भी बड़े सरमायादार हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक मर्तबा बैतुल्लाह का हज करना है, यह तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर इनका तुम इनकार करोगे तो तुम ईमान तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला ये सारी इबादत आपसे क्यों करवाना चाहता है? और पूरी एक डिसिप्लिन के साथ, मुनज़्ज़म तरीके के साथ अल्लाह ताला हम सबसे ये इबादत करवाना चाहता है। क्या अल्लाह ताला मेरे सजदों की कमी है कि जो मैं सजदे करके उसके खजानों को भरूंगा? नहीं जनाब, नहीं, ऐसा मामला नहीं है। वो अर्श मुअल्ला है, वो अर्श मुअल्ला है जहां 70,000 फरिश्ते मेरे पैगंबर के उस अर्श का तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतबा
मरतबा तवाफ करता है, दोबारा उसको तवाफ करने का मौका क़यामत की सुबह तक नहीं मिलेगा। जी हाँ, कुरान में जब अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा करने की बात की है ना, तो फरिश्तों ने यह बात कही थी, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या है अल्लाह, हम तेरी हम्द व सना बयान नहीं करते, हम तेरी तस्बीह और तौसीफ बयान नहीं करते, हम तेरी सारी जो सिफात है उनको बयान नहीं करते। जनाब आली सहाबा की फुरकान मस्जिद में दर्स कुरान सुनने वाले लोगों, आपको दावत फिक्र देता हूं, रब ताला के वो फरिश्ते, कोई सजदे में पड़ा है, कोई रुकू में पड़ा है, कोई कादे में है, कोई कयाम में है, कोई किस तरह अपने रब की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, कोई किस कैफियत में बयान कर रहा है। अल्लाह मेरी इन नमाजों का, अल्लाह को मेरे रोज़ों का, अल्लाह को मेरे माल और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने का आज मेरे रब को जरूरत नहीं है। वो ये देखना चाहता है कि जिसने मुझ पर ईमान लाया है, और ये सारी इबादत दरअसल आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार करती हैं, और वो मकसद क्या है? वो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद करना है। अगर इन सारी इबादत के साथ अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद नहीं करता, तो ये नमाजें और ये रोजे किसी काम के नहीं है। मैं बिल्कुल इख्तिताम पे ये बात करना चाहता हूं, नमाज तो मेरे पैगंबर पर फर्ज कहां हुई थी? जब आप मेराज पर गए थे, और मेराज मेरे रब को कब करवाया गया? बिल्कुल हिजरत के 1-2 साल पहले आपको मेराज करवाई गई, और उस मेराज से पहले यानी आपके वो नबुव्वत के कितने साल थे? वो मक्की जिंदगी के वो 13 साल है। आपने 10 साल तक मक्का मुकरमा के अंदर जो जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है, जो बर्बरियत को बर्दाश्त किया है, जो आपके सहाबा के चीतरों को उड़ाया गया है, आपकी बेटियों को तलाक दी गई है, वो किसके लिए दी गई है? क्या वो इस नमाज पढ़ने के लिए दी गई थी? वहां जो रोजा और ज़कात देने के लिए दी गई थी? नहीं, मेरे पैगंबर ने ये सारी कुर्बानियां कबूल की है। इसलिए कबूल की है कि जब मैं यहां से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में जाऊंगा, मेरे साथ ऐसे लोग होंगे जो वहां पर इस्लामी स्टेट बनाने में मेरे बाबर और मेरे मददगार बनेंगे। जी हां, मैंने फिर देखा, चश्म फलक ने यह मंजर देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में गए, और मदीना में आपने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी है। और यही लोग जिन्होंने मक्का मुकरमा में तख्ता मश्क बने रहे, उन लोगों, वो लोग आपके बाबर और मददगार साबित हुए हैं, वो आपके शाना बशाना खड़े हुए हैं, वो आपके दस्तबाजू बने हैं। और इसलिए आज का ये दौर और ये जमाना मुझे इस बात पर आमादा करता है, अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए खड़े न हुए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, निफाद इस्लाम के लिए, निफाद मुस्तफा के लिए जो कुछ आपके पास है, जो सलाहियतें आपके पास है, जो वसाइल आपके पास है, जो कुव्वत और ताकत आपके पास है, और उस कुव्वत और ताकत को इस्लामी निजाम के लिए उसको न लगाया, तो ये सारी इबादत किसी काम के नहीं है। अल्लाह को मेरी इन इबादतों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये नमाज मैं ये दरखास्त करूंगा, आप ये नमाज कम से कम जो हम पढ़ते हैं रोजाना, इसको आप सीख लें, इसको आप समझ लें। हम नमाज में खड़े होकर क्या कुछ नहीं कहते, क्या कुछ अल्लाह से अहद व पैमान नहीं बांधते। हम नमाज में खड़े होकर कहते हैं, ऐ अल्लाह व इलैका नसआ, ऐ अल्लाह जितनी भी जिद्दोजहद है मैं तेरे लिए करता हूँ। व नत्रुको मैं यफ्तरुक, ऐ अल्लाह मैं उनको छोड़ता हूँ जो तेरे नाफरमान है। ये तो नमाजों में खड़े होकर मैं रोजाना अहद व पैमान बांधता हूं, तो फिर ये सारे बातें किधर चले जाते हैं। इसलिए अगर इस रमजान को आपने मुफीद बनाना है, तो उसके लिए ये सारे काम हमें करना पड़ेंगे, वरना इससे पहले जितने रमजान मेरी जिंदगी में आए हैं, उसी तरीके से ये रमजान भी गुजर जाएगा और मैं भूख और प्यास ही रहूंगा। इसलिए तो नबी मेहरबान ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे रोजादार ऐसे हैं कि जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं
ملتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جو راتوں کو صرف جاگتے ہیں, وہ جگراتا ہی, اس کے سوا ان کو کچھ چیز میسر نہیں آتی ہے. اس لیے اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم خود بدلیں گے تو یہ معاشرہ بدلے گا, ہم خود بدلیں گے ہمارا محلہ بدلے گا, ہمارے گھر بدلیں گے, ہمارے بیوی اور بچوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. اگر نہیں تو پھر یہ ساری کچھ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.